نہ نکاح رباب حیرانی سے منہ کھولے محمد روحان کو دیکھنے لگتی ہے اور سرگوشی کے سے انداز میں پوچھتی ہے، ہاں میری جان، نکاح ایک نامحرم مرد عورت کے ساتھ نکاح کے رشتے میں ہی جچتا ہے۔ رباب کا نرم و ملائم گداسا ہاتھ تھامے ہوئے وہ بڑے پیار سے اس کی سرگوشی کا جواب دیتا ہے۔ تبھی رباب پھر سے اس سے معصوم سوال کرتی ہے، لیکن آپ مرد تھوڑی ہیں، آپ تو جن ہیں۔ اور یہ سنتے ہی روحان کا زندگی سے بھرپور قہقہ پورے کمرے میں گونجتا ہے۔ رباب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل جاتا ہے۔ بے شک وہ ہنستے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ روحان رباب کی اس معصوم سی بات پر اس کی جابیں پر مہر محبت ثابت کرتا ہے۔ رباب کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں موند کر اس کی دی ہوئی عزت اور سکون کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تبھی روحان کی آواز پر آنکھیں پھٹ سے کھلتی ہیں اور اس کی باتیں غور سے سننے لگتی ہے۔ رباب، میری پیاری زوجہ محترمہ، میں مانتا ہوں میں جن ہوں، لیکن نکاح میں تم سے ہی کروں گا۔ انشاءاللہ تم میری محبت ہو۔ ہاں صحیح سنا، محبت، میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن جب بھی تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تو میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے میری شریانیں پکڑ کر نچوڑ ڈالی ہوں، جیسے کوئی میری سانسوں کو جکڑ کر میرے جسم میں سوئیاں آنکھ بو رہا ہو، جیسے کسی نے میری عزت کو ہوا میں اچھال دیا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا پہلا اصول ہی عزت ہوتا ہے۔ جب تمہیں مان تمہاری عزت کرنے لگا، اس وقت مجھے احساس ہوا محبت کا، جو تم سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی، جب تم اس اندھیری رات میں نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہی تھی۔ تمہارا اس رب پر بھروسہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اور عشق تم سے تب ہوا جب تم نے بھوک اور افلاس کو پیشے پشت ڈال عزت مانگی اور ذلت و رسوائی سے پناہ مانگی۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ روحان مخدوم، تو عشق ہے اس کا، سوچ اگر ایسی ہم سفر ملے تو تیرے بچوں کی پرورش کتنی بہترین ہوگی، تیری تو زندگی اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ روحان کے دل کی بات سن کر، اس کے اپنے لیے جذبات اور محبت کو دیکھ کر رباب کو ایک پل کے لیے خود کی قسمت پر رشک ہوا، لیکن حال ہی میں رونما ہونے والے واقعات اسے پیش ہوش میں لے آئے۔ تبھی اس نے بہتی آنکھوں سے سکسکتے ہوئے روحان کو دیکھا اور انتہائی تکلیف دہ لہجے میں کہا، لیکن میں تو ایک طوائف ہوں اور یہاں سیٹھ مرزا کی رکھیل بن کر آئی ہوں۔ مجھے اس کے بھائی نے بھی گندے ہاتھیں لگائے اور میرے جسم کو چھوا، میں اب پاک نہیں رہی، میں ایک طوائف ہوں۔ روح، میرا مطلب سرتاج۔ آنکھیں صاف کرتے وہ مزید کچھ بولنا چاہ رہی تھی، پر روحان نے اس کے منہ پر اپنا بڑا اور سخت سا ہاتھ رکھ کر اس پر خاموش کروا دیا۔ شی، خاموش ہو جاؤ، بالکل۔ خود کے بارے میں اگر آئندہ ایسا کہا یا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم پاک دامن تھی، پاک دامن ہو اور انشاءاللہ پاک دامن ہی رہو گی۔ بس جلد سے جلد نکاح ہو جائے، میں تمہیں اس غلیظ دنیا سے کوسوں دور لے جاؤں گا، برحکم خدا۔ جس عزم کے ساتھ روحان نے یہ بات کہی تھی، رباب کو یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوٹھے اور طوائف جیسے لفظوں سے کہیں دور لے جائے گا، جہاں کوئی بھی رباب کو طوائف کہہ کر نہیں پکارے گا، اور نہ ہی وہ اس ظالم دنیا کا شکار بن کر ایک طوائف والی زندگی گزارے گی۔ ابھی وہ اپنی دنیا میں گم یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے جب اسے یکدم روحان کی بات پر سن کر جھٹکا سا لگتا ہے، لیکن ابھی جو تم نے حرکت کی ہے، تمہیں اس کی سزا ابھی اور اسی وقت ملے گی۔ یہ کہتے ہی وہ رباب کو بیڈ پر ڈھیر کر دیتا ہے اور خود اس پر برجمان ہو اس جاتا کی ہے۔ کشیدہ سینے رباب پر رکھ تیزی سے لیتی ہے تاکہ وہ اپنی مزید آگے نہ دونوں بڑھ ہاتھوں سکے۔ تبھی رباب کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے چہرے پر مسکان سجائی سے کہتا ہے، بالکل گڑیا جیسی لگتی ہو، جیسے ایک دیو کی قید میں ایک ننھی سی گڑیا ہو۔ تبھی اس کی نظر گردن کے ایک طرف اٹھتی ہے جہاں سیاہ تل ہوتا ہے۔ بس تبھی روحان خود کو نہ روکتے ہوئے اپنے دہکتے لب کو اس تل پر رکھ دیتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا رباب کے لبوں تک پہنچ کر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔
رباب بلکتی ہوئی اس کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتی ہے، جس سے روحان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور رباب کا نچلا ہونٹ زور سے دبا کر اپنی گرفت میں تب تک لیے رکھتا ہے جب تک رباب کی سانسیں بند ہونے کے قریب نہیں ہو جاتی۔ رباب پر ترس کھاتے ہوئے اسے آزاد کرتا ہے اور انتہائی میسنی اور شرارتی سی مسکراہٹ لیے رباب سے کہتا ہے، اتنی سزا کافی ہے یا اور دوں؟ ویسے اب تم ہمیشہ یاد رکھو گی کہ آئندہ خود کو غلط، رکھیل یا طوائف نہیں کہو گی۔ رباب جو کہ تیزی سے اپنی سانسیں کھینچ رہی ہوتی ہے، روحان کی بات سن کر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بے رحمی اور بے شرمی کیوں کی روحان نے۔ وہ اپنی سانسیں مزید بحال کرنے لگتی ہے، کیونکہ ڈر اور شرم سے مزید اکھڑنے جو لگتی ہیں، اور اٹک اٹک کر اپنی بات روحان تک پہنچاتی ہے۔ میری توجہ سرتاج آئندہ ایسی حکامت کبھی نہیں کروں گی۔ روحان اسے عزت سے چادر اڑا کر یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ وہ کل قاضی صاحب کو لے کر آئے گا۔ اس کے جاتے ہی رباب نیند کی وادیوں میں کھو جاتی ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، زندگی مذاق نہیں ہے، ہم تمہاری ہر ناجائز بات کبھی نہیں مانیں گے۔ عبداللہ صاحب برہم ہوتے ہوئے غصے سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں، جب پیچھے سے کہی ہوئی کسی کی بات انہیں روک لیتی ہے۔ بابا جان، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تب ہی آپ کو راضی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ روحان سرد لہجے میں بولا، ہاں ہاں صاحبزادے، بڑا احسان کیا اپنے، ہم ایسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح زباں چڑھانے والے انداز میں بولے۔ روحان سمجھ گیا تھا کہ اب بازی ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس نے اگلا پینترا پھینکا۔ دیکھیں بابا جان، سب سے پہلی بات کہ وہ میری محبت ہے اور اسے اپنی عزت مانتا ہوں اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، جائز رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یارو مددگار لڑکی در در کی ٹھوکریں کھائے اور زبردستی طوائف بن کر تا عمر گناہ کمائے۔ بابا جان، وہ ایسی ذلت سے بھرپور، بے شرمی سے بھرپور زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر کی عزت بنا لیں۔ روحان کی یہ بات سنتے ہی تیش بھری نظروں میں کچھ نرماہٹ آئی، جسے دیکھتے ہی روحان پرسکون ہوا، اور والد محترم کے آگے ارادے جاننے چاہیں۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جس پر انہوں نے انتہائی پرامن لہجے میں کچھ کہا اور ساتھ ہی اپنے خاص خادم احمد کو کہا، جاؤ تیاری کرو، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم سب اور صبر نہیں ہوگا، کب اور کس وقت بارات لے کر چلیں شہزادے؟ ہاں ہاں، یہ سنتے ہی روحان خوشی سے پاگل ہوتا اپنے باپ کے گلے آ لگتا ہے۔ رباب کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے، وہ سب سے پہلے خود کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، تازہ دم ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرتی ہے اور باہر نکل کر دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے بھوک بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ کچن ڈھونڈنے لگتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اسے کچن مل ہی جاتا ہے، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے راستے میں سوائے نوکرانی کے کوئی نہیں ملا۔ اب وہ سکون سے اپنے ہاتھ سے کچھ بنائے گی اور کھائے گی تاکہ اسے زیادہ گھن نہ آئے۔ رباب فریج سے سامان نکال رہی ہوتی ہے، تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً اسے پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک بے حد خوبصورت جوان عورت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور انتہائی سرد لیکن حقارت بھرے لہجے میں کہتی ہے، اوہ، تو تم ہو میرے روحان کی پسند؟ اللہ جانے تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس نے ساری جن زادیاں ٹھکرا دی اور ان پر تمہیں ترجیح دی۔ نہ ہی شکل صورت کی کوئی خاص ہو، نہ ہی کوئی گھر بار ہے تمہارا، بلکہ ایک طوائف ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے تمہیں استعمال کیا ہوگا۔ ابھی اپنی بات جاری رکھے وہ رباب کو لفظی تیر مار رہی ہوتی ہے کہ رباب مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے، حیرت ہے، پھر تو آپ تو میرے پاس آنا پڑا، اگر وہ آپ کا ہوتا تو آپ آج ایک معمولی سی شکل والی طوائف کے در پر یوں کھڑی ہوتی نا۔ اس کی بات سن کر سامنے موجود محترمہ کا پارا تو ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہوئے رباب پر حملہ آور ہوتی ہے۔ رباب انتہائی بلند آواز سے چیختی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ رباب کو نقصان پہنچاتی۔ عبداللہ صاحب کا خاص خادم احمد وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس عورت کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ساتھ ہی غصے اور پریشانی کی حالت میں روحان بھی وہاں آ جاتا ہے اور رباب سے خیریت دریافت کرتا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ اس عورت کو اس سے نہیں بلکہ اس کے رتبے سے پیار ہے، اور اگر اس سے بھی ہوتا تب بھی وہ اسے منہ نہیں لگاتا۔ رباب کو سب کچھ
सच बता देती है और खाना बनाने लग जाती है। रूहान इसे खाना बनाते हुए देख रहा होता है। तब इसे ये एहसास होता है कि रुबाब को देखकर इसका गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो जाता है। रुबाब को अपने हाथों से खाना खिलाता है और दोनों ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। इतने में नशे में धुत सेठ मिर्जा वहां पहुंच जाता है। इसके आने पर रूहान बज़ाहिर खुद को गायब कर लेता है। सेठ मिर्जा आते ही रुबाब को दोनों बाजुओं से पकड़कर गोद में उठाकर खाने की मेज पर बिठा देता है और रुबाब के चेहरे को हवस और कनार करने लगता है। रुबाब से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो इसे पीछे की तरफ ताकत से भरपूर धक्का देती है और वो लड़खड़ा जाता है, जिस पर मिर्जा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार तमाचा रुबाब के मुंह पर दे मारता है। अभी रुबाब संभली भी नहीं होती कि सेठ मिर्जा इसके बालों को मुट्ठी में कैद करके इसके सर के ऊपर की तरफ करता है, जिस पर रुबाब बेसाख्ता चीख उठती है और फिर से अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए इसे पीछे हटाने की कोशिश करती है। तभी मिर्जा इसके दोनों हाथों को अपने एक ही मर्दाना हाथ में पकड़ लेता है और बावक्त जाया किए रुबाब के रुखसार को काट लेता है और अगले ही पल में इसके लबों को कैद की तरफ मुतवज्जा होता है। तभी रुबाब अपने लब भींच लेती है। तभी यकदम से मिर्जा की चीख सुनने को मिलती है। आह! मिर्जा जमीन पर ढेर हो जाता है। रूहान रुबाब का हाथ पकड़कर इसे तेजी से इसके कमरे की तरफ ले जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी रुबाब रूहान का हाथ पकड़कर इसे रोक लेती है और रोते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं और आपने ये क्यों किया मेरे लिए? मैं जा रहा हूँ सबूत मिटाने जो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तो मेरी इज्जत हो इसलिए किया, समझ आ गई ना? और मैंने इसको इसके भाई की तरह मारा नहीं है। अगर इसे मार देता तो ये लोग तुम्हें इस शानू के पास भेज देते, जो मैं नहीं चाहता। वो तहम्मुल से इसे बताता है कि इसने मिर्जा के सर फिर वार क्यों किया। क्या आपने मारा था इसे? हैरानी से मुंह पर हाथ रखे रुबाब पूछती है। हाँ मेरी जान, मैंने इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि इसने मेरी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचाई थी। नफरत ज़दा लहजे में रूहान ने क्यूम को मारने की वजह बताई और फिर मजीद गोया हुआ, लेकिन इंतहाई प्यार भरे लहजे में। और हाँ, तैयार हो जाओ, बस थोड़ी देर में बारात लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें ज्यादा देर यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। मेरी जोजा मोहतरमा कहते हुए चला जाता है। रुबाब जैसे ही नफी में सर हिलाते हुए पीछे देखती है तो इसकी नजर बेड पर रखे सामान पर पड़ती है। इंतहाई खूबसूरत तेज गुलाबी रंग का जोड़ा बेड पर देगर बनाओ सिंगार के सामान के साथ रखा होता है। रुबाब तो हैरत ज़दा होकर इस जोड़े को तकने लगती है। सारा सामान इंतहाई कीमती होता है, जैसे किसी शहजादी का हो। रुबाब बेचारी गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली तो इस सामान को काफी देर तक तकती रहती है। इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने और क्या नहीं। वो जल्दी से रब का शुक्र अदा करते हुए इस गुलाबी जोड़े में मलबूस होकर खुद को देखने लगती है। वो इस वक्त एक नन्हे से गुलाब की तरह लग रही होती है और फिर एक एक करके इन जेवरात को अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है और अपने लंबे लेकिन भूरे बालों को संवारने लगती है और हल्का हल्का सा श्रृंगार करके वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही होती। कुदरत की तरफ से दी हुई खूबसूरती और इस पर यह श्रृंगार वो आज एक अलग ही रूप के लिए खुद को आईने में देख रही थी। तभी इसे शानू की चीखने की आवाजें आती हैं। रुबाब कमरे का दरवाजा खोलकर शानू के चीखने की और यहाँ आने की वजह पता करना चाहती है। दरवाजा खोलते ही शानू की बारीक सी आवाज रुबाब के कानों में सुई की मानंद घुसती है। हाय अल्लाह, क्या हो गया सेठ तुझे? देखा कितनी गहरी चोट आई है सर पर। कितना समझाती थी मैं तुझे कि देख इतनी मत पिया कर, इतनी पीना ठीक नहीं, पर तू बाज नहीं आता था। आज देख ले, इतनी पी ली कि यहाँ गिरा हुआ मिला और सर पर गहरी चोट खाकर बेहोश पड़ा हुआ था। कोई तुझे देखने वाला नहीं। अरे मरदूद, कहाँ मर गए तुम सब के सब? जल्दी सेठ के लिए सूप लाओ। और तू यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? दफा हो जा और पट्टी करने वाले को लेकर आ। दिखावा करती शानू हर वक्त सेठ के पैसे पर नजर गाड़े होती है और अभी भी दिल ही दिल में इसके मरने की दुआएं मांग रही थी। रुबाब को शानू का यहाँ आना और सेठ की हालत देख कर लगता है कि बस अब इसका बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया है। सेठ मर जाएगा और शानू इसे यहाँ से ले जाएगी और इसे कोठे पर, और वो फिर से तवाइफ बन जाएगी। रुबाब कमरे का दरवाजा डरते हुए बंद कर देती है ताकि कोई अंदर नहीं आ सके, लेकिन इसे समझ नहीं आता वो कैसे खुद को यहाँ से निकाले। वो अपने आप से बातें कर रही होती है। देख रुबाब, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते, अल्लाह भी इनके हालात नहीं बदलता।
بدلتا، تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ رباب کی اندازہ نہ تھا کہ اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک باریک سی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ رباب جیسے اس ہنسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ڈر کے مارے چیخ اٹھتی ہے، لیکن منہ پر ہاتھ رکھ کر اس چیخ کو اپنے منہ میں ہی دبا لیتی ہے۔ وہی جلاد جیسی عورت وہاں کھڑی ہوتی ہے اور بڑے شاطر اور فاتحانہ انداز میں کہتی ہے، تو تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے روحان کی زندگی کا حصہ بن جاؤ گی؟ وہ روحان جو اتنے بڑے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، جس کے آگے کروڑوں جنات با ادب آجزا جھکتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ روحان جو اتنی بڑی سلطنت کا سردار بنے گا، جس کے ایک اشارے پر تمام کام سر انجام دیے جاتے ہیں اور ایک ہی اشارے پر سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے، تمہیں اپنائے گا؟ تم جیسی ناپاک لڑکی سے محبت کرے گا؟ تمہیں چاہیے کہ ایک طوائف کو شکل دیکھی ہے کبھی اپنی؟ اس مکروہ عورت نے رباب کا مذاق بناتے ہوئے ساتھ ہی اس کو خوب تذلیل کر کے اسے روحان سے بدظن کرنا چاہا اور آخر میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لیکن کیونکہ میں نے اندازہ کیا ہے کہ تم ایک انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، تو تمہیں اس ڈھٹائی کی سزا ملنی چاہیے تاکہ تم اگلی بار میرے راستے میں نہ آؤ۔ اس عورت کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہاں ایک دیو جیسے قد و قامت والا جن آ جاتا ہے جو دیکھنے میں خوفناک سا ہوتا ہے اور رباب کو دلہن بنے حلیے میں ہی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ رباب اس سے پہلے چیختی یا اور کچھ کرتی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ مکروہ چہرے والی عورت زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد روحان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور برات کے ساتھ آنے کے بجائے اس وقت رباب کے کمرے میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رباب وہاں نہیں ہے اور نہ ہی بیڈ پر زیورات اور کپڑے موجود ہیں۔ اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کوٹھے پر جا کر دیکھتا ہے، لیکن رباب وہاں نہیں ہوتی۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس تک پہنچ جائے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ رباب کو کسی بھی حالت میں صحیح سلامت واپس لاؤ، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر۔ وہ حیران تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کم ہی نہیں کر رہی ہوتی اور یہ بات پچھلے 3 دن سے محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ رباب کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ انسانوں کے آگے اس کی طاقت مدھم پڑ رہی تھی، اور آج تو اس کی بے بسی کی حد ہو گئی تھی کہ وہ رباب کی خوشبو سے بھی اس کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ یہ بات تو سمجھ جاتا ہے کہ کوئی دشمن ہے اس کی خوشبو کا، جو جان بوجھ کر آج ایک خاص دن پر ایسا کر رہا ہے تاکہ ناکار نہ ہو سکے۔ رباب کی آنکھیں ایک کال کوٹری نما کمرے میں کھلتی ہیں۔ اندھیرے ہونے کے باعث اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تبھی وہاں دیو جیسا جن آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی خطرناک سا ہنٹر ہوتا ہے۔ رباب کی نظر جیسے ہی ہنٹر کی طرف جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس دیو کا کیا ارادہ ہے۔ دیو ہنٹر لیے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شاید کسی کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں رباب ڈرتے ہوئے اس دیو سے مخاطب ہوتی ہے، مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے۔ تبھی دروازے پر وہی عورت نمودار ہوتی ہے۔ دیو اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور تابع داری سے جھک جاتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ دیو کو اپنی خاص زبان میں کچھ کہتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے رباب کو دیکھ کر انتہائی شیطانی ہنسی ہنستی ہے۔ اس کے جاتے ہی دیو ہنٹر لیے رباب کی طرف بڑھتا ہے اور ایک زوردار وار اس پر کرتا ہے۔ رباب پوری قوت سے چیختی ہے۔ تبھی وہ دیو اس کو دانت پیس کر کہتا ہے، ابھی سے چیخ رہی ہے؟ ابھی تو میں نے صحیح سے مارنا شروع بھی نہیں کیا۔ مالکن کا حکم ہے تجھے مار مار کر ختم کر دوں۔ اچھا۔ پیچھے سے ایک مردانہ گرجدار آواز گونجتی ہے، جس کی گونج اور گرج سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا لاوا وہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ دیو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے۔ وہاں روحان آنکھوں میں انگارے لیے اس دیو کو گھور رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھا کر دیو کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ رباب کو اپنے پیچھے کسی عورت کا وجود محسوس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی نے گہری نیند میں سلا دیا ہو۔ رباب کی آنکھیں خوبصورت سے محل نما کمرے میں کھلتی ہیں۔ اس کے ارد گرد 3 سے 4 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی سلیقے سے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ رباب کی خوبصورتی اور
گدزام نرم اور ملائم وجود کی خوب تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، تبھی شاندار سی شخصیت کمرے میں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، جس کی آمد میں وہاں بیٹھی تمام عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ اس نامور شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آئے نوکروں سے بھی بھر جاتا ہے۔ وہاں موجود ایک عورت بڑے ہی ادب کے ساتھ گویا ہوتی ہے: سردار، آپ یہاں کوئی کام ہے تو ہمیں حکم کریں۔ وہ اس وقت رباب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ روحان کے والد اور اس قبیلے کے سردار عبداللہ مخدوم صاحب ہیں، جو بڑے ہی پیار سے رباب کے سر پر شفقت سے بھرپور ہاتھ رکھتے ہیں، جسے محسوس کر کے رباب کو اپنے والد اور بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ رباب ان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے سردار عبداللہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں: ارے میری پیاری بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ تو بہت بہادر ہے نا۔ میری بیٹی نے تو کتنی ہی جنگیں اکیلی لڑی ہیں، اور اب تو خوشی کا موقع ہے۔ اب کیوں یہ آنسو بیٹا؟ اب تو یہ جان لو کہ ہم ہی آپ کے والد ہیں، آپ کے بڑے ہیں، اور ہم روحان سے زیادہ آپ کے والد ہیں، اور ہمیشہ ایک باپ کی طرح آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کو پیار و شفقت سے بھی نوازیں گے۔ چلیں شاباش، اب رونا بند کریں اور نکاح کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ نکاح کے بعد ہی آپ کو روحان کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ ان کے آخری الفاظ سنتے ہی رباب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے شفقت سے بھرپور الفاظ رباب کے زخمی وجود کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ مرہم کے مانند ان کے یہ الفاظ رباب کے زخموں کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ سردار عبداللہ وہاں موجود خواتین کو رباب کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس وقت ان کا خاص خادم احمد آ کر انہیں آگاہ کرتا ہے: سردار، سردار، چھوٹے سردار انتہائی غصے میں ہیں۔ ان کا جلال دیکھ کر میں خود حیران ہوں۔ وہ زمرو کے نوکر دیو کو بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں، اور اب زمرو کی باری ہے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن کیا؟ سردار عبداللہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زمرو کو گھسیٹتے ہوئے یہاں رباب بی بی کے پاس لا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ بی بی کے سامنے زمرہ کو خوفناک سزا دیں گے اور زمرہ کی عبرتناک کا نشانہ بنا دیں گے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حکامت نہ کرے۔ سردار عبداللہ یہ سنتے ہی اپنا سر پکڑ لیتے ہیں، اور ابھی کوئی حکم صادر بھی نہ کیا تھا کہ روحان ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر رباب کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ رباب زمرہ کو اپنے قدموں میں دیکھتے ہی اچھل کر سیدھی بیٹھ جاتی ہے۔ مانگو معافی، میں نے کہا، فوراً مانگو معافی رباب سے، اور کہو کہ تم خود ایک طوائف ہو۔ زمرہ ایک پل میں ہی رباب سے معافی مانگتی ہے: مجھے معاف کر دو رباب بی بی، میں خود طوائف ہوں، میں خود گری ہوئی ناپاک عورت ہوں، مجھے معاف کر دو۔ رباب جو کہ دل کی نرم ہوتی ہے، ایک صاف دل کی مالک ہوتی ہے، وہ تو فوراً سے اسے معاف کر دیتی ہے۔ ہاں ہاں، میں نے اسے معاف کیا سردار، چھوڑ دیں انہیں۔ لیکن میں نے معاف نہیں کیا۔ اس نے جادو کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ میں تمہیں ان غلیظ لوگوں سے بچا نہ سکوں۔ اس نے میری طاقت چھیننے کی کوشش کی تاکہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لا نہ سکوں اور ہمارا نکاح نہ ہو سکے، اور پھر آخر میں اس نے تمہیں انتہائی ظالم طریقے سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہی وہ زمرہ کے لمبے کالے سیاہ بال کاٹ دیتا ہے اور اس کے ہنٹر سے تین بار لگاتار وار کر کے اسے امراء سا کر دیتا ہے، اور سب کے سامنے اسے عمر قید کی سزا سنا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک عورت ہوتی ہے، اس لیے روحان خود کو مزید ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے اور خود کو روک لیتا ہے۔ پورے محل میں شور و غل کا سماع ہوتا ہے، جگہ جگہ شادیانے بج رہے ہوتے ہیں، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ عورتیں بچے انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس میں ملبوس شادی کی خوشیوں میں مزید اضافے کر رہے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف روشنیاں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہوتی ہے، جو کہ اس محل کو چار چاند لگا رہی ہوتی ہے۔ سامنے اسٹیج پر سردار عبداللہ کی بہن اور محبت روحان قاضی اور گواہوں سمیت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تب ہی سب کی نظریں ایک جانب اٹھتی ہیں۔ مہرون شہرارہ پہنے رباب سردار عبداللہ کے ہمراہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے روحان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کسی قیمتی گلاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب عورتیں بے ساختہ اس کے حسن کی تعریف کرنے لگتی ہیں، خاص طور پر اس کے بھورے لمبے بال کی، جو کہ دوپٹے سے جھلک کر رباب کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گلابی رنگ کا جوڑا اس کے کندن جیسے وجود پر کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا، اور آدھے لوگ تو یہ کہہ رکھ کر حیران تھے کہ سردار عبداللہ باقاعدہ ایک والد کی طرح رباب کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔
اسٹیج کے سامنے آ کر رباب نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی روحان آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ رباب کے آگے پیش کرتا ہے۔ رباب ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ تب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، جہاں اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایک عزت دار زندگی گزارے گی۔ روحان کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوتے ہی اسے قاضی صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے، بسم اللہ کریں۔ سردار عبداللہ اجازت دیتے ہوئے مسکراتے ہیں اور اپنے بہو اور بیٹے کی طرف خوش دلی سے دیکھتے ہیں۔ رباب گل ولد فراز غوری، کیا آپ کو محمد روحان ابن عبداللہ مخدوم سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب 3 بار رباب سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور رباب قبول ہے بول کر فضا میں اور خاص طور پر روحان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتی ہے۔ قاضی صاحب روحان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بھی یہی سوال 3 بار پوچھتے ہیں۔ محمد روحان ولد عبد المخدوم، کیا آپ کو رباب گل ولد فراز غوری سے نکاح قبول ہے؟ روحان رباب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی بے باکی لیکن ایک عاشق کی طرح کہتا ہے، مجھے میری گل پہلے دن سے ہی قبول ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سب کے قہقہے فضا میں بلند ہوتے ہیں اور رباب بیچاری شرم سے پانی بانی ہو رہی ہوتی ہے۔ سرخ چہرہ لیے اپنی نظریں مزید جھکا لیتی ہے۔ روحان نکاح کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد اٹھ کر رباب کے قدموں میں بیٹھ کر سب کے سامنے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کے جبین پر اپنی مہر محبت ثابت کرتا ہے۔ وہ بیڈ پر اپنا شرارہ پھیلائے ایک شان سے بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج جو مرد اسے ہاتھ لگائے گا وہ اس سے محبت کرنے والا اس کا شوہر ہوگا جس کے وہ نکاح میں ہے۔ روحان جیسے ہی اندر آتا ہے رباب اسے وہیں ٹھہر جانے کا کہتی ہے۔ روحان پریشان ہو کر وہیں رک جاتا ہے اور اس حرکت کی وجہ پوچھتا ہے۔ رباب اس سے بڑے ہی پیار لیکن حکمانہ انداز میں کہتی ہے، میری یہ خواہش ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے پورا کریں، پھر میرے قریب آئیں۔ روحان بنا صبر کیے پوچھتا ہے، کیا خواہش ہے میری پیاری گل کی؟ جائیں وضو کر کے آئیں، مجھے اتنے پیارے سرتاج ملے ہیں، اتنی محبت کرنے والے، شکرانہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ اور کچھ ہی پل میں روحانیت سے سرشار ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ روحان آگے مسلح بچھائے ہوئے نیت باندھے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے زیر پیچھے روحان کے مسلح کے کنارے رباب کی جائے نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے اور دونوں ایک ساتھ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو کر شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنی محبت سے بھرپور زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ 2 سال بعد آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خاص اور اہم ہوتا ہے۔ جب آیا اس کی گود میں نرم و ملائم سی چادر میں لپٹی انتہائی خوبصورت سی بچی لٹا دیتی ہے۔ رباب اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے روحان کو ڈھونڈتی ہے۔ روحان وہ تو اللہ کے آگے دعا گو ہو کر رباب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تبھی اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارک ہو چھوٹے سردار، رحمت ہوئی ہے، بی بی اور چھوٹی بیوی آپ کی منتظر ہیں چھوٹے سردار۔ روحان جلدی سے آنسو صاف کر کے تیزی سے بھاگ کر رباب کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کا ماتھا چوم کر اپنی نو نہال کو گود میں لیے روانہ ہوئے رباب سے کہتا ہے، میری پیاری گل نے مجھے کتنا حسین تحفہ دیا ہے، رباب آپ نے تو میری زندگی رونق سے بھر دی ہے، اپنے مجھے ایک ایسا انمول تحفہ دیا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ کتنا حسین لمحہ ہوگا جب یہ میری ننھی شہزادی مجھے بابا جان اور آپ کو ماما جان کہہ کر بلائے گی۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا نام تجویز کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اس ننھی شہزادی کے دادا وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہماری پوتی کا نام زہرہ فاطمہ ہے اور انشاءاللہ یہ بی بی زینب السلام علیہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ وہاں موجود سب لوگ زور سے آمین کہتے ہیں اور مٹھائی سے منہ میٹھا کرتے ہیں اور رباب اور روحان اس انمول دن اور خوشی پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔